ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ معزز ناظرین اور سامعین، دنیا کے واحد نجات دہندہ مسیح خداوند کے پاک، بزرگ، قدوس اور فتح مند اسم اعظم میں آج پھر یہ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے آج میری اور آپ کی زندگی میں بخشا ہے کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر آن لائن پرستش کر سکیں اور پھر ہم باہم مل کر کلام خدا کے وسیلہ سے بھی برکت پا سکیں۔ اس بات کے لیے جو خدا نے بطور بونس میری اور آپ کی زندگی میں بخشا ہے، خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں۔ بن وقت کے ضیاع کیے آپ کی توجہ آج پھر دانییل نبی کا صحیفہ اور اس کے 9 باب کی طرف لیے چلتا ہوں۔ بہت کچھ اس باب میں ہے جو سیکھنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بہت کچھ تھا اور بہت کچھ ابھی ہے جس کو میں اور آپ باہم مل کر سیکھنے کو ہے۔ خدا کا کلام گہرے سے گہرے سمندر سے بھی گہرا اور ایک بڑی کان کی طرح ہے۔ جتنا زیادہ ہم گہرے میں اترتے چلے جائیں اتنے زیادہ اور بھید ہم پر عیاں ہوتے اور کھلتے چلے جاتے۔ ہم دانیل 9 باب کا آغاز کر چکے ہیں۔ ایون ہم نے پہلی 6 آیات پر مختصر طور پر سٹڈی بھی کر لی ہے، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلی 19 آیات ایسی ہیں، اس 9 باب کی پہلی 19 آیات جن میں دانیل نبی اپنی قوم یہودا اور اسرائیل کے بیہیف پر خدا کے حضور، یہوہ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ شخصی طور پر تو وہ شامل تھا ہی، لیکن پوری قوم کے بیہیف پر رخنا میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ شفاعتی دعا کرتا ہے اقرار کے ساتھ کہ ہم نے تیرا گناہ کیا۔ اور پھر ہم 20 آیت سے 27 آیت تک دانیل کے وہ 70 ہفتوں کی بابت دیکھیں گے جن کی بابت علماء کے مختلف خیال ہیں۔ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو پھر اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن آج آپ کی توجہ آیت 7، 8، 9 اور 10 پر لے چلتا ہوں۔ اور بائی دا وے، چونکہ پہلی 19 آیات میں ایک ہی طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں اور میں چاہتا تو ایک ہی وقت میں ان ساری آیات کو لپیٹ لیتا، لیکن چونکہ ان آیات میں بڑی گہری باتیں ہیں اور ہمیں بار بار سننے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو بار بار سن بھی رہے ہیں۔
याद कीजिए कि मैंने कहा था कि खुदा आज ऐसे दानियेल मुझ में और आप में ढूंढ रहा है जो कलीसिया के बिहेफ पर, खुदाने मसीह के बिहेफ पर, खानदानों के बिहेफ पर, इंडिविजुअल्स के बिहेफ पर और इवन अपने मुल्क और अपनी कौम के बिहेफ पर रखना में खड़े होने वाले हूं। खुदा आज ऐसे लोगों को ढूंढता है और ऐसे दुआ गो लोगों को, हजरातों खवातीन को, जो दर हकीकत अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए अपने दिल पर खास तरस और उनके लिए रहम महसूस करते हैं। ताहम आयत 7 की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर बुजुर्ग दानियल अपनी दुआ में इस बात का इकरार करते हैं कि ए खुदावंद, ये खुदावंद का जो लफ्ज है ये याहवे को पेश करता है पुराने अहदनामा में, जिसको हम यहोवा के नाम से भी जानते हैं। ए खुदावंद, सदाकत तेरे लिए है और रुसवाई हमारे लिए। जरा गौर कीजिए, सदाकत तेरे लिए है और रुसवाई हमारे लिए। ये हमारे लिए और हम और हमें, ये सीगा जमा है उर्दू ग्रामर के एतबार से। इसमें कोई एक इंडिविजुअल शामिल नहीं होता, इसमें एक ग्रुप या एक से ज्यादा लोग, खा जितने भी क्यों ना हो, वो सब इस सीगा जमा में शामिल होते हैं। और यहां हम इस बात को देखते हैं कि दानियल खुदावन के हुजूर ये इकरार करते हैं कि खुदावन, सदाकत तेरे लिए है, यानी ए खुदा तू सादिक है, यानी ए खुदा तू सच्चा है, या ए खुदा तू रास्त है जिसमें जरा भी नारास्ती नहीं है। तू पाक और कद्दूस है, तू सादिकुल कौल है। ए खुदा, वो खुदा की हम्द और खुदा की सताइश कर रहा है। आप जानते हैं कि मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को जो दुआ सिखाई थी, उसमें सबसे पहले भी यही बात है, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। दुआ का एक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है और यहां भी दानियल पहले खुदा के हुजूर, खुदा की सदाकत, खुदा की रास्तबाजी, खुदा की अजमत, उसकी कुद्दूसियत, उसकी पाकीज़गी और उसकी बुजुर्गी का बयान करता है। ए खुदा तू सादिक है, सदाकत तेरे लिए है और तू भलाई का खुदा है। आगे क्या? और रुसवाई हमारे लिए है। रुसवाई से मराद रुसवा होना यानी शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी हमारे लिए है। सदाकत तेरे लिए है, तू सच्चा और बरहक है और ये तेरी शान के शाया है, लेकिन हम शर्मिंदा हैं अपने उन कामों के सबब से जो हमने तेरे बरखिलाफ किए हैं। हम शर्मिंदा हैं। एक कौम की हैसियत से यहूदा और इस्राएल के बिहेफ पर दानियल खुदा के हुजूर ये इकरार कर रहा था कि ए सदाकत के खुदा,
ہم رسوا اور ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے تجھ سے بغاوت کی، تجھ سے برگشتہ ہوئے، بتانے غیر قوموں کی ہم نے پوجا کی، اور غیر قوموں کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کیا ہے، جس سبب سے ہم اس بابل کی اور بعد میں مادیوں اور فارسیوں کی اسیری میں ہیں۔ دیکھیے وہ اپنی قوم کے طرف سے کس طرح جو حقیقت اور سچائی ہے اس پر سے وہ پردہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا، کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف بغاوت کی ہے۔ یاد کیجئے بزرگ دانیل صرف یہودا کے صوبہ یہودیہ میں رہنے والوں کے لیے ہی ان کے بیہیف پر ہی اقرار نہیں کر رہا تھا، بلکہ پورے اسرائیل کے بیہیف پر جو مختلف جگہوں پر دور و نزدیک ہانک دیے گئے تھے، بھیج دیے گئے تھے، اسیر اور غلام بنا کر بھیج دیے گئے تھے۔ مقدس دانیل کہتے ہیں خداوند ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، اسی لیے ہم ہانک دیے گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلیسیائی بیداری، ملکی بیداری کے لیے، خاندانی بیداری کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم شخصی طور پر تو صحیح لیکن پورے خاندان کے بیہیف پر، پوری کلیسیا کے بیہیف پر اور پورے ملک کے بیہیف پر خدا کے حضور نوحہ کنا ہوں، اس کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کی قدوسیت کی تعریف کرتے ہوئے اپنی اور اپنی قوم کے گناہوں کا اس کے حضور اقرار کرنے والے ہوں۔ ہے کوئی آج جو دانیل کی طرح رکھنا میں کھڑا ہو؟ نام دانیل ہونا ضروری نہیں ہو تو اچھا ہے، خواہ کوئی بھی ہمارا نام ہو، خدا ہم سے آج یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم رکھنا میں کھڑا ہو کر پوری قوم کے بیہیف پر میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہو۔ اب آیت 8، اے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے۔ دیکھیے ذرا، اے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں اور ہمارے امراء اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے ہیں۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، رسوائی ہمارے لیے ہے، اور اس کے بعد وہ کن کن کی طرف سے، کن کن کے بیہیف پر اقرار کرتا ہے؟ بادشاہوں، امراء سے مراد جو وزیر ہیں، وزراء، اور ہمارے باپ دادا کے لیے، ان کے لیے رسوائی اور شرمندگی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف دور حاضر کی ہی بات نہیں ہے، اپنے آباء و اجداد کا بھی، گویا باپ دادا کی نافرمانی اور گناہوں کا بھی اقرار کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یاوے اے خدا ہم تیرے گنہگار ہوئے ہیں، بادشاہ بھی، وزراء بھی، اور ہمارے امراء اور باپ دادا بھی۔
کیا ہی اچھا ہو، جیسے میں نے گزرے ہفتے یہ بتایا تھا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رات کے پچھلے پہروں میں خداوند خدا کے حضور اپنے ملک کے صدر، وزیر اعظم، وزراء، اسمبلیز، افواج اور ایون جو دیگر فورسز ہیں جن میں پولیس، ایجنسیز، رینجرز شامل ہیں، ایون عدلیہ، ہم ان کے بیہیف پر بھی خدا کے حضور اقرار کرنے والے اور معافی طلب کرنے والے ہوں۔ خدا کسی ایک شخص کے وسیلہ سے بھی اپنا بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے وقت پر۔ ہمیں آج یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک شخص میں ہو سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل ایسا ہی اقرار ہم آیت 6 میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہوں اور امراء اور ہمارے باپ دادا اور ہمارے سب لوگوں سے تو نے کلام کیا، اور پھر آگے ہم متعدد بار بادشاہوں، امراء اور باپ دادا کا تذکرہ دیکھیں گے۔ وہ پوری قوم بنی اسرائیل اور شاہ و گدا کے بیہیف پر خدا کے حضور اقرار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب خدا سے وہ شکایت نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا، خدا سے شکوہ نہیں کرتا، او خداوند ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، 70 برس اسیری میں ہو گئے ہیں، بابلی اور اب مادی و فارسی ہمیں لوہے کے چنے چبوا رہے ہیں۔ اے خدا یہ کیسی زندگی ہے ذلت و رسوائی کی، تو ہمیں پیار نہیں کرتا، خداوند کیوں تو نے ہمیں چھوڑ دیا؟ نو، دانیل اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہم جس حالت میں آج ہیں اس کی روٹ کاز ہم خود اور ہمارا گناہ ہے۔ قومی لیول پر اقرار کر رہا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خدا سے گلے اور شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند دیکھ میری برسوں پر محیط خدمت کو، دیکھ میری نعمتوں کو خداوند، میں پرستار ہوں، میں بائبل کا ٹیچر ہوں، او خداوند میں بڑا پریچر ہوں، دنیا بھر میں کلام سناتا ہوں، او میری بڑی دعائیہ زندگی ہے، خداوند میں یہ ہوں، خداوند میں وہ ہوں، تو مجھے بھول گیا ہے؟ مسیح خداوند نے کیا فرمایا؟ اس وقت بہتیرے مجھے یہ کہیں گے، او خداوند مینوں بھول گیا ہے؟ بدرواں نے اسی کڑیا میں یہ تیر نہیں مارا تھا اور وہ تیر نہیں مارا تھا؟ خداوند اس وقت کہیں گے میری حضوری اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ اور یہ وہ فریسیانہ اور فقیانہ رویہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اوپر سے بلے 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 ماں دا لال اہو جہا کوئی جمیا ہی نہیں، لیکن جب ہم دل کی بات کریں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کا انسان کس طرف جا رہا ہے۔ ہمیں ان حقائق اور ان سچائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوشیدگی میں نے گناہ کیا تو پھر خدا کے حضور پوشیدگی میں
मुझे मुआफी तलब करने की जरूरत है। अगर कौमी लेवल पर किया तो कौम के बिहैफ पर खुदा के हुजूर ऐलानिया तौर पर दुआ करने की जरूरत है। और अगर रूहानी तौर पर कुछ गुनाह किया तो फिर खुदा की जमात कलीसिया के सामने, बशर्ते के कलीसिया बालग हो नाबालग ना हो, तो उसके सामने इकरार किया जा सकता है। रूहानी लोग हों जिनके दिल खुदावंद के दिल के साथ मिले हुए हों। और जो हकीकी इकरार है यहां पर हमें नजर आता है, बड़ा संजीदा है और बड़ा वाज़े इकरार है। कोई बहाना नहीं था, सब कुछ क्लियर मर्दे खुदा याहवे के हुजूर रखता है। मैं और आप खुदा के हुजूर खुली किताब की मानिंद हैं। है कुछ हम में, हमारी सोचों और ख्यालों और हमारे दिलों में, जो उससे हम छुपा लें? नो एंड नथिंग। जबूर 139 में जबूर नवीस क्या कहता है? ऐ खुदावन तू दूर ही से मेरे ख्यालों को जान और पहचान लेता है और मेरी ख्वाब गाह से अच्छी तरह बखूबी वाकिफ है। मेरे उठने बैठने की बाबत भी तू खूब जानता है। अब देखिए यहां आयत 9 में क्या लिखा है? खुदावन हमारा खुदा रहीमो गफूर है, अगरचे हमने उससे बगावत की। वाओ, दो बातें हमें नजर आती है। हमारा खुदा गफूर और रहीम है। एक रहीम का मतलब रहम करने वाला, और गफूर के माना ऐसा जो हमारे इस्तफसार, हमारे इकरार को सुनकर हमें मुआफ करने वाला हो। और वो खुदा है जो हमें संभालता है और अपने हाथों में लिए रखता है ताकि हमारे वसीले से वो अपने नाम को जलाल दे। लेकिन वो इस बात का इकरार करता है कि अगरचे हमने खुदा के बरखिलाफ बगावत की, हमने, यहूदा और इस्राएल ने, लेकिन क्या हुआ? हमारा खुदावंद खुदा रहम करने वाला और गफूर है। दोनों बातें हैं। हमने गुनाह किया लेकिन खुदा की मोहब्बत हमारे लिए है। इसका यह मतलब नहीं है कि पहले हम ये कहें ओ जी खुदा मोहब्बत है तो चलो माफ तो उन्हें कर ही देना है, चलो फिर गुड़ियां उड़ाइए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर गुनाह हो जाए तो फिर खुदा की उस मोहब्बत को याद करना है, एहसास शर्मिंदगी, और खुदा के हुजूर इकरार के साथ कि ए खुदा आप वफादार और रहीम और सादिक खुदा है, कहर करने में धीमे और शफकत में बनी और मुआफ करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए। और पहला यूहन्ना 1:9 के मुताबिक हमारा खुदा हमें मुआफ करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। डिपेंड करता है कि हम सिर्फ जबान से इकरार करते हैं या अपने दिल से संजीदगी का अंसर होता है कि नहीं। और आज के लिए 10 आयत मुकद्दस दानियल यहां पर क्या कहते हैं? फिर से वही बात दोहराई जा रही है
जिसका हमने पहले से जिक्र किया है। हम खुदावन अपने खुदा की आवाज के शिनवा नहीं हुए। और बाय द वे, यही बात आयत 6 में भी पाई जाती है और यही बात यहां भी है। यानी हमने खुदावन की नहीं सुनी, उसकी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी, हमने अपनी मनमानी की है। हम खुदावन अपने खुदा की आवाज के शिनवा नहीं हुए। वो आवाज जो अंबिया के वसीला से हम सुनते चले आए। अहद अतीक में जो कुछ कहा गया, हम उसके मुताबिक चलते, लेकिन हम चले नहीं। क्या आज मैं और आप भी खुदावन के हुजूर ये इकरार कर सकते हैं, ऐ खुदावन यीशु मसीह, हम और इवन मैं आपकी तालीम का शिनवा नहीं हुआ, मुझे मुआफ कीजिए। क्या मतलब है? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा हुक्म देता हूं, और वो ये है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और यीशु ने कहा, मेरी मानिंद मोहब्बत रखो। क्या हम वैसी ही मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से? नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम मतलबी हैं। हमारी मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। बिन रीजन और वजह के आज का मसीही, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप भी बड़े तजर्बाकार हैं और जानते हैं। और वो कहता है यहां पर कि खुदावन, हम आपकी आवाज के शिनवा नहीं हुए, कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की, अमल करें। यह बड़ा खूबसूरत इकरार है कि खुदावन, आपने हमें शरीयत दी, अपनी पाकीज़गी का मयार दिया जिसको आप पसंद करते हैं। और हम अहद जदीद में देखते हैं, उस पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम इस सदाकत को भी देखते हैं कि ऐ खुदावन हमारे खुदा, आपने अपने खिदमत गुजार नबियों की मार्फत हमें जो शरीयत दी है कि हम उस पर अमल करें, हम उसके शिनवा नहीं हुए। अहद हाजिर के मसीही, क्यों ना मैं भी और आप भी इस वक्त इस बात पर सोचें। हम खुदावन खुदा के इस आइन, इस शरीयत, इस कलाम के शिनवा हुए हैं। रसूल की मार्फत, रसूल रसूलों की जमा है, रसूल की जमा है। रसूलों की मार्फत ये कलाम मुझ तक और आप तक पहुंचा। अजीम खुदा के लोगों, मर्दाने खुदा के जरिया से ये कलाम मुझ तक और आप तक पहुंचा। हमने खुदा के अजीम और चुने हुए खुदाम के वसीला से इस कलाम को सुना है। लेकिन क्या हम इस कलाम पर अमल पैरा भी हो रहे हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमल पैरा हो रहे हैं कि नहीं। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं सिर्फ आपको सुनाता रहूं। नो,
یہ باتیں جیسی آپ کے لیے ہیں سیم ویسی ہی میرے لیے بھی ہے. اور جیسے خدا آج آپ سے کلام کر رہا ہے بعین ویسے ہی وہ مجھ سے بھی کلام کر رہا ہے. اگر یہ باتیں آپ کے دلوں کے اوپر ہتھوڑے کی طرح لگتی ہیں تو میرے دل پر بھی، کیونکہ جس طور پر خدا کے کلام کو ہمیں سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، افسوس کہ ہم وہاں پر نہیں ہیں. ہم آیت 11 پر جانا چاہتے ہیں لیکن آج وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. آج ہم یہاں پر رکتے ہیں اور میں آپ کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی دعا کروں گا تاکہ خدا کے کلام کی یہ باتیں میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں اثر پذیر ہوں اور ہم مسیح خداوند کے حضور اس طور پر پیش ہوں کہ ہمیں کہا جائے شاباش، تو نے وہ کیا جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا. آئیے ہم دعا کریں. اے خداوند پاک خدا، ہم آپ کے کلام کی ان انمول، قیمتی اور خوبصورت باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جو آپ ہر روز اپنے لوگوں سے کرتے ہیں. خداوند خدا، آپ پاک ہیں، آپ قدوس ہیں، رحم اور ترس سے بھرے ہوئے اور غفار بھی ہیں. شکر گزار ہوں آپ کی محبت اور آپ کے پیار کے لیے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور آج میں بھی اپنے اور اپنی قوم کے بیہیف پر خداوند آپ کے حضور اقرار کرتا ہوں. اپنے ملک کے بیہیف پر خداوند پاک خدا، ہمارے گناہوں کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے معاف کیجیے. ہم نے آپ کے کلام پر کان نہیں دھرے، ہم آپ کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے، ہم نے ایک دوسرے سے ویسی محبت نہیں رکھی جیسی آپ نے ہم سے رکھی ہے. ہم انجیل کا پیغام لے کر دوسروں کے پاس نہیں گئے. او خداوند ہمیں معاف کیجیے. ہم بدگو ہوئے، عیب جوئی کرنے والے ہوئے، الزام تراش ہوئے، تنقیدی روح اپنے آپ میں محسوس کرتے رہے. خداوند ہمیں معاف کیجیے اور فضل بخشیے کہ آپ کے کلام کو ہم اپنے دلوں میں بسنے دیں تاکہ اس دھرتی کا نمک اور اس دنیا کا ہم نور ہو سکیں اور آپ کے گواہ ثابت ہو سکیں. برکت دیجیے اور ہمارے وسیلے سے اپنے نام کو جلال مسیح خداوند کے پاک، بزرگ اور قدرت والے نام کے وسیلے سے آج ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین اور آمین. خداوند آج اس پاک اور زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی بھاری برکت بخشے. اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر خداوند کا یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک دعا ہے کہ آپ خداوند کے پیروں کے سائے تلے محفوظ رہیں. آمین اینڈ آمین.